غوث اعظم محمد کے محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں ای میل کے ذریعے سے ایک سوال پوچھا ہے، اور ان کا سوال گیارہویں شریف کے متعلق ہے کہ کیا گیارہویں شریف کرنا ضروری ہے؟ اور یہ جو بات لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر ایک سال گیارہویں نہیں کریں گے تو اگلے سال تک پریشانیاں ان کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، یعنی ایک لوگوں کا ایک نظریہ ہے، ایسا لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو جو ہے اگر پیسے بھی نہ ہو تو قرض لے کر جو ہے نا گیارہویں کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ تو گیارہویں شریف کیوں ضروری ہے، اور جو ہے نا یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ بڑا اچھا سا سوال ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ای میل ہمارا آپ کی جو ہے نا اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی سوال ہمیں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہم گیارہویں شریف کی طرف چلتے ہیں۔ گیارہویں شریف کیا ہے؟ تو گیارہویں شریف کا جو تعلق ہے وہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کو اسال ثواب کرتے تھے، لوگوں کو، غربا، فقراء، مساکین کو جمع کرتے، پھر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی، بیان ہوتا، ذکر و اذکار ہوتا، پھر اس کے بعد لنگر خاص و عام جو ہے نا تقسیم کیا جاتا، پھر غربا، فقراء جتنے لوگ جہاں کہیں سے بھی آتے وہ اس دن حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ جو اسال ثواب کرتے اس میں شامل ہوتے، اور جو ہے نا سب طعام وغیرہ کر کے جو ہے نا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گیارہویں شریف کی جو ایجاد ہے اور جو اس کو رائج کیا گیا ہے وہ منسوب ہے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ بھی ایصال ثواب ہی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے ہٹ کر یہ نہیں ہے۔ تو جس کا کرنا مستحب ہے۔ علماء کرام اور اکابرین فرماتے ہیں کہ گیارہویں شریف اور کنڈوں کی نیاز اور جو کچھ بھی کار خیر کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ مستحب میں آتے ہیں، یعنی اگر کریں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا کوئی گناہ بھی آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ تو گیارہویں شریف، کنڈوں کی نیاز یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں یہ یاد رکھیں یہ مستحب اور جائز عمل ہے، یعنی آپ اگر کریں گے، ریگولرلی اگر کریں گے آپ تو بھی ثواب ہے، یا کبھی کبھار بھی اگر کریں گے تو بھی ثواب ہے۔ گیارہویں شریف صرف گیارہویں شریف ہی کے مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کسی بھی مہینے میں گیارہویں شریف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایصال ثواب ہے۔ لیکن خصوصاً 11 تاریخ کو کرنا یہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ گیارہویں شریف مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی اس کے اوپر گناہ بھی عائد نہیں ہوتا۔ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ گیارہویں شریف ہر سال 11 تاریخ کو کمپلسری کی جائے، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہو، چاہے ہمارے پاس رقم ہو یا نہ ہو، لیکن قرض لے کر بھی بعض لوگ جو ہے نا 11ویں کرتے ہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو اگلے سال تک جو ہے پریشانی رہیں گے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش ہوگا وہ 11ویں شریف کی طرف جو ہے نا منسوخ کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بالکل جاہل طریقہ ہے اور بالکل یہ جاہل سوچ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس سال نہیں کروں گا تو اگلے سال تک میں پریشان رہوں گا، تو یہ پریشانی کس نے دی پھر؟ تو پھر آپ کے دماغ کے اعتبار سے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر یہ کرا رہے ہیں کہ اس نے 11ویں نہیں کی تو اللہ جو ہے نا اس کے اوپر عذاب نازل فرما، یا جو ہے نا اس کو پریشانی میں مبتلا فرما، یا اس کے کاروبار بند ہو جائے۔ یہ تو معاذ اللہ تہمت لگ رہی ہے غوث اعظم کی طرف۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں سچی اور پکی محبت ہے تو ہمیں سب سے پہلے نمازوں سے محبت ہونی چاہیے۔ غوث اعظم جس چیز سے محبت کرتے ہیں تو ان کا عاشق ان چیزوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ صرف 11ویں شریف سے محبت کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک رکعت جو ہوتی تھی وہ ایک رات میں گزار دیتے تھے۔ ان کا ایک سجدہ ایک رات کا ہوتا تھا۔ نمازوں کی اتنی پابندی تھی، تہجد گزاری تھی، کثرت نوافل جو ہے نا آپ ادا کرتے تھے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پرہیز کرتے، اور سچائی کو جو ہے نا حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر جو ہے اس پر جو ہے نا عمل کیا کرتے۔ تو یہ جو اخلاق ہے حضور غوث اعظم کے، حضور غوث اعظم کی جو سیرت ہے ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔
تو 11ویں شریف کو اتنا بھی جو ہے نا ایسا ضروری نہ بنا لیا جائے اور یہ نہ کہا جائے اس کے اوپر کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اگلے سال تک پریشان رہیں گے۔ یاد رکھیں، عزت دینا، ذلت دینا، پریشانی دینا اور خوشی دینا، غم دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ حضور غوث اعظم ہمارا وسیلہ ہیں، اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم 11ویں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کا، اس ایصال ثواب کا جو ہے نا اس کار خیر کا ثواب ہمیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جب ہم وہ کر کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ یہ عمل کیا ہے اس کا ثواب بالخصوص حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی سرکار کو عطا فرماتا ہے، اور پھر حضور سیدنا غوث الاعظم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے اور ہمارے کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور انہی کے توسل سے زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ بنا لینا کہ اگر میں نہیں کروں گا اگلے سال تک پریشان رہوں گا، یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ یہ آپ ایک غلط بات کو حضور کی 11ویں کی طرف جو ہے نا آپ منسوب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کریں، اگر پیسہ اگر آپ کے پاس بعد میں آئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے، آپ تب کر لیں، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا کار خیر ہے، وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ایسا ہے کہ سنت موقدہ ہے کہ جس کے نہیں کرنے پر جو ہے نا گناہ ملے گا، بلکہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کا وہ ایک طریقہ ہے جس کو علماء کرام نے جائز اور مستحسن اور مستحب کہا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی بات جو ہے نا خاص طور پر سماعت کرنی ہوگی، جو لوگ قرض لے کر کرتے ہیں، قرض لے کر، یہ بھی غلط بات ہے، قرض لے کر آپ نہ کیا کریں۔ آپ اگر قرض لے کر کریں گے تو 11ویں شریف تو ہو جائے گی، ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن وہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا قرض لے کر پریشان ہو کر جو ہے نا آپ 11ویں کریں۔ اگر اس سال آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ اگلے سال کر لیں، یا 11ویں شریف کے مہینے میں رقم نہیں تھی تو آپ جو ہے نا اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے آتے ہیں ان میں حضور سیدنا غوث الاعظم کی 11ویں کر لیں، آپ کو ثواب تو ہر جو ہے نا مہینے میں آپ کو ملنے والا ہے۔ تو اس بات کو، اس ذہن کو، اس تصور کو نکال دیا جائے کہ اگر نہیں کریں گے تو اگلے سال تک پریشان رہیں گے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر صرف 11ویں کرنے سے ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے جو بھی طریقہ ہمیں بتایا، اور ان سے اگر ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، روزوں سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے سر جو ہے وہ سجدے میں رہنے چاہیے، جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور سچائی ہمارے زبان پر جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے غوث اعظم کی پسندیدہ اور محبوب تھی، تو ہمیں بھی یہ جو ہے نا پسندیدہ اور محبوب ہونی چاہیے۔ شراب سے نفرت ہو، جھوٹ سے نفرت ہو، جوے سے ہمیں جو ہے نا نفرت ہو، یہ تمام چیزوں سے غوث اعظم کو نفرت تھی۔ تو اگر حقیقی معنی میں اگر ان سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو ہمیں بھی جو ہے نا ان چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں سے انہیں محبت تھی ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ 11ویں شریف ایک مستحب عمل ہے، آپ اگر کریں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ بھی عائد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہیں، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔